سر ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم آپ سے کیا سوال کریں۔ غور والی بات یہ ہے کہ یہ زندگی اپنے تمام مسائل کے ساتھ، کوشش کے ساتھ، کمائی، خرچ اور حالات کے ساتھ موجود ہے۔ پھر یہ دیکھنا ہے کہ انسان ذاتی طور پر کتنا مطمئن ہے، سماج میں اس کی کیا قدر و قیمت ہے، وہ کتنا متعارف ہے اور اس کی کمانے کی صلاحیت کیا ہے۔ پھر ذاتی طور پر اس کی کیسی طبیعت ہے، یعنی کیا وہ مطمئن اور خوش ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے وسائل تک انسان کی رسائی ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ وسائل بھی ضروری ہیں۔ ان سب چیزوں پر غور کے بعد غور والا مقام یہ ہے کہ آپ مذہب میں داخل ہو گئے، اور مذہب کا ایک اپنا سلسلہ ہے۔ مثلا یہ کہ مرنے کے بعد پھر زندگی شروع ہوگی۔ یہاں کی تکلیف تو اپنی جگہ پر، مگر پھر آگے خطرہ ہے۔ اس آنے والے خطرے سے بھی ڈرنا ہے اور بچنا ہے، تاکہ خدا نخواستہ دوزخ یا عذاب کا سامنا نہ ہو، اور پھر جنت میں جانے کا راستہ شور یقینی ہونا چاہیے۔ یہ اس لیے ہے تاکہ بندہ اطمینان سے مر سکے۔ جس دین میں آپ داخل ہیں اس دین کے بارے میں آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ایسی وضاحت ہونی چاہیے کہ آپ اطمینان سے یہ کہہ سکیں کہ ہم دین میں پورے شامل ہیں۔ ان باتوں پر آپ کا بڑا غور ہونا چاہیے۔ پھر یہ سوچنا ہے کہ اس وسیع کائنات میں آپ تھوڑے عرصے کے لیے آئے ہیں۔ اس سفر میں یہ پہچاننا ہے کہ ہمیں اتنی سی زندگی کیوں ملی ہے، اور اس نے اتنی بڑی وسیع کائنات میں ہمیں کیوں بھیجا ہے۔ پھر بھیجنے والے کے بارے میں جاننا پڑے گا۔ تو یہ ساری اسائنمنٹ انسان کے پاس ہے اور وہ اس پر غور کرتا ہے۔ اب اگر راستے میں کوئی سوال اس کے ذہن میں ابھرے تو اس کے بارے میں وہ غور کر لیتا ہے، پھر مل جل کے بحث کر لیتا ہے تو بات سمجھ آ جاتی ہے اور پھر مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ تو پھر انسان سکون کے ساتھ چلتا رہتا ہے۔ ان باتوں پہ غور کرتے ہوئے اگر آپ کے اپنے بارے میں آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو آپ اس سوال کا جواب پوچھو۔ یہ زندگی وسیع مضمون ہے، یہ وسیع فیلڈ یعنی میدان ہے۔ یہاں پر ایک کے دل میں سوالات پیدا ہوتے رہتے ہیں اور پھر سارے جوابات ڈھونڈتے رہے ہیں۔ لہٰذا اب آپ سوال پوچھو۔ بعض اوقات انسان محبت سے اطاعت کرتا ہے اور بعض اوقات خوف سے اطاعت کرتا ہے، تو کیا اطاعت بالخوف ٹھیک ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ کسی زمانے میں یہ سوال ہوا تھا کہ جن لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے سند عطا فرمائی کہ ان کے لیے خوف نہیں ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو وہ لوگ ہمیشہ دیکھیں گے کہ وہ خوف میں ہیں، جبکہ حکم یہ ہے کہ ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے، وہ ڈرتے رہے جن کو بخششوں کی گارنٹی ہے۔ اب یہ سوال باقاعدہ بڑی ہستی یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بخشش کا ڈر نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی بخشش کا ذریعہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات عبادت کرتے رہتے ہیں، روتے بھی رہتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اس کی رحمت کے لیے جو اتنا مجھ پر احسان ہوا، کیا مجھے اس کا شکر نہیں کرنا چاہیے؟ اگر یہ گارنٹی ہو جائے کہ آپ کی اطاعت منظور ہو گئی ہے تو آپ مزید اطاعت کریں۔ یہ سوچیں کہ شوق کی دنیا میں خوف کیوں آتا ہے؟ خوف اس لیے آتا ہے کہ کہیں اچانک کوئی غلطی سرزد نہ ہو جائے اور سب کچھ ضائع نہ ہو جائے۔ مثلا جس کے پاس سر پر بھرا ہوا پیالہ ہے وہ پھر سنبھل کے چلتا ہے، کیونکہ اس کو خوف ہوتا ہے کہ کہیں یہ ٹوٹ نہ جائے۔ آپ کا پیالہ تو جاتے ہی بھر دیا گیا ہے، اور اس پر آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ یہ عطا کیا ہوا پیالہ کہاں ٹوٹتا ہے، کیونکہ اس میں عطا ہی بھری ہوئی ہے اور یہ ضائع نہیں ہوگا۔ تو پھر وہ شخص سنبھل کے چلے گا۔ خوف یہ ہوتا ہے کہ کہیں یہ چیز چھن نہ جائے، اور خوف اس بات کا ہوتا ہے کہ اس بے پرواہ ذات کے ساتھ انسان کا تعلق ہوتا ہے اور وہ اس کی اطاعت کرتا ہے، لیکن وہ ذات تو ہے ہی بے پرواہ اور بے نیاز۔ اگر اس بے نیاز کے ساتھ دوستی ہو جائے تو وہ اپنے چاہنے والوں کو سولی پر چڑھا دیتا ہے، کربلا سے گزار دیتا ہے، اور کسی کا تو ویسے ہی کچھ پتہ نہیں چلنے دیتا، یعنی جو اس کی نوازش ہے وہ ستم ہی ستم ہے۔ تو اس لیے پھر انسان بعض اوقات نوازش پر بھی ڈرتا رہتا ہے کہ مہربانی ہو رہی ہے تو ذرا ڈر کے چلو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت سی نوازشوں کے باوجود کچھ ضائع نہ ہو جائے، کیونکہ بعض اوقات جن پر نوازشیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ اور بھی بہت کچھ ہوا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ ہمیں سونا پہننے کا شوق ہے تو پھر اس کے کان
تو چھدیں گے، یعنی اگر بالیاں پہنو گے تو کان میں سوراخ تو ہوگا۔ تو شوق کی دنیا میں خوف ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ خوف نعمت کے چھن جانے کا ہوتا ہے اور اپنی کوتاہی کا ہوتا ہے۔ خوف یہ ہوتا ہے کہ ہم کب تک اس رفتار سے چلتے رہیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ناشکری ہو جائے اور یہ نعمتیں چھن جائیں۔ بالخوف اطاعت ہی اطاعت بالشوق ہے۔ جتنا تقرب ہوتا ہے اتنا ہی خوف ہوتا ہے۔ تو وہ شخص لا خوف ہی ہوتا ہے اور اس کو دنیا کا کوئی خوف نہیں ہوتا، مگر اللہ کے ساتھ چلنے کا شوق جو ہے یہ خوف کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ وہ شخص سنبھل کے پاؤں رکھتا ہے، اور شوق کے مسافر ہی خوف کے مسافر ہوتے ہیں۔ ہوتا شوق ہی ہے لیکن ڈر ڈر کے چلتا ہے، اس لیے اطاعت بالمحبت جو ہے دراصل اطاعت بالخوف ہے۔ اگر آپ کو اس کا ڈر نہیں ہے تو اس سے محبت ہی نہیں ہے۔ وہ ایک ایسی واحد ذات ہے کہ وہ کبھی آپ کو بے باک نہیں ہونے دے گی۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے اور محبت کرنے والے کے پاس بے شمار گارنٹیاں ہوتی ہیں کہ تمہارے حالات اچھے ہیں اور تمہارا آنے والا وقت بھی اچھا ہے۔ اس نے فرمایا ہے کہ وَلِلْآخِرَةِ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آپ کا آنے والا زمانہ آپ کے گزرے ہوئے زمانے سے بہتر ہے۔ اگر آپ ترقی کرتے جا رہے ہیں اور آپ پر انعامات ہی انعامات ہیں تو اتنا ہی خوف بڑھتا جائے گا۔ خوف بھی آگے جا کر شوق ہی کا ایک نام بن جاتا ہے۔ شوق جو ہے یہ ہے ہی خوف، ایسا خوف جس کو آپ چھوڑ نہ سکتے ہوں، وہ بھی شوق بن جائے گا۔ قرب کا خوف یہ ہے کہ جتنا آپ قریب ہیں اتنا زیادہ خوف کی شدت ہوتی ہے۔ تو خوف کا پیدا ہونا جو ہے وہ محبت کا ایک تقاضا ہے۔ میر نے کہا ہے، دور بیٹھا غبار میر ان سے عشق بن یہ ادب نہیں آتا۔ ادب ہمیشہ خائف ہوگا، وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے اور خوف سے ہاتھ باندھے کھڑا ہوتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کی نشانی ہے کہ انسان کہتا ہے اللہ جہاں چاہے اپنے قریب بلا لے۔ اگر مسجد میں آپ گئے تو آپ کو اور کیا چاہیے؟ اتنی بڑی اور بھری دنیا سے آپ سب کو چھوڑ کر مسجد میں آ گئے تو یہ بڑے فخر کی بات ہے۔ نصیب والا کہتا ہے کہ یہ اتنا بڑا نصیب کہ میں کہاں اور میرا یہ نصیب کہاں۔ تو پھر وہ ادب سے اطاعت کرتا ہے، اس کی یہ اطاعت شوق کے ساتھ ہے۔ یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ عطا ہے، چونکہ عطا ہے لہذا اس کے چھن جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ غلطی کی وجہ سے چھن جاتا ہے اور بعض اوقات بغیر وجہ کے چھن جاتا ہے، تو یہ عطا کرنے والے کے مزاج کی بات ہے۔ مثلا اس نے خود ہی بلایا اور پھر چھوڑ کے چلا گیا، یہ کہہ کر کہ تم ٹھہر جاؤ، انتظار کرو، ہم آپ کو اگلے سال پھر دیدار کرائیں گے۔ اب یہ اس کی مرضی ہے کہ 50 سال بعد آ جائے تو شوق والا وہاں کھڑے ہوئے کانپ رہا ہوتا ہے اور ڈر رہا ہوتا ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی۔ اللہ ایسا کرتا رہتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ محبت کی اور کنویں میں ڈال دیا، لیکن اب محبت شروع ہو گئی اور وہ پکی محبت ہے۔ پھر وہ ابھی کنویں میں ڈال کر بھی مطمئن نہیں ہوا، بلکہ ان پر الزام بھی لگا دیا، پھر جیل میں بھی ڈلوا دیا، لیکن یہ محبت سرخرو ہو گئی۔ نبوت جیل میں پروان چڑھی۔ پھر اللہ نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کا یہ قصہ قرآن میں لکھا جائے، کیونکہ یہ سب سے اعلیٰ قصہ ہے، احسن القصص ہے، یعنی سب قصوں سے خوبصورت قصہ ہے اور بہت اعلیٰ قسم کا قصہ ہے۔ تو یہ سارے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ ان کی اولاد ہی پانی کی نظر ہو گئی۔ بے شمار لوگوں نے کہا کہ ایسا کیوں ہے، مگر جتنے بھی قابل ذکر نام ہیں سب کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ آدم علیہ السلام کو شوق سے بنایا اور کہا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، مگر پھر زمین پر بھیج دیا۔ اور سب سے بڑا واقعہ جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اور میرے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے جا رہے ہیں، محبت کرتے جا رہے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر طرح کے واقعات ہو رہے ہیں۔ مثلا طائف کی وادی سے گزار دیا جاتا ہے۔ اب جو کربلا ہے یہ بڑی ابتلا والی بات ہے، لیکن یہ بڑے حق والی بات ہے، اور جن کو ملی ہے ان سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو بڑا انعام ملا، اور جو دیکھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کربلا میں یہ کیا ہو گیا۔ غم کے لحاظ سے اور عروج کے لحاظ سے اتنا بڑا واقعہ کسی کے ساتھ نہیں ہوا، یعنی غم اور عروج بیک وقت اکٹھے ہیں، تو اگر غم کو نکال دیں تو عروج بھی نکل جاتا ہے۔ اب یہ بات ایسی ہے کہ کوئی جتنا قریب ہے وہ اتنا ہی خوف زدہ ہے، یعنی کہ اللہ اگر اور قریب کر لے تو اس کے آگے پتہ نہیں کہ کیا کرے گا۔ جس اللہ نے جتنا عروج دیا اتنا ہی اس نے تکلیف سے گزار دیا۔ یہ اللہ کے کام ہے۔ وہ ایسا ہی ہے کہ جتنا لوگ اس سے محبت کرتے ہیں اتنا ہی وہ بادشاہ ہے، مالک
مالک ہے، بے نیاز ہے، یعنی کہ اللہ جو چاہے کر دے۔ اللہ نے کسی کے ساتھ کچھ کر دیا، کسی کے ساتھ کچھ اور کر دیا، اس لیے اس کی طرف لوگ چلتے ہی رہتے ہیں اور ڈرتے ہی رہتے ہیں۔ بس یہی کھیل ہے اور یہی تو رونق ہے۔ تو اطاعت بالمحبت ہی اطاعت بالخوف ہے، اور یہ اچھا ہی ہے۔ خوف کا نہ ہونا تو اچھا نہیں ہے۔ محبت یہ خوف خود ہی سکھاتی ہے، یہ خوف خود بخود پیدا ہوتا ہے۔ اگر یہ خوف نہ ہو تو وہاں پر کوئی آہ سحر گاہی نہ ہو، اور آہ سحر گاہی نہ ہو تو کوئی عروج نہ ہو اور کوئی عرفان نہ ہو۔ اگر یہ عرفان نہ ہو تو پھر کیا ہے؟ کچھ لوگ بغیر عرفان کے عبادت کرتے ہیں، اور یہ ایسے ہی ہے جیسے ٹکرے مار رہے ہوں، کیونکہ یہ لوگ اصل بات کو تو سمجھتے نہیں ہیں، اور جس کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے اس کو ضرور خوف میں رکھا گیا ہے۔ عرفان جو ہے وہ خوف میں زیادہ پلتا ہے، اور خوف میں اس کی منزلیں طے ہوتی ہیں۔ خوف کا ہونا اچھی بات ہے، اور یہ اللہ کی اطاعت کا حصہ ہے، اور یہ صحیح ہے۔ روحانی ترقی کا دعا کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اصل میں جو روحانی ترقی ہے یہ وہاں سے ملتی ہے جہاں سے روحانیت کا آغاز ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کسی کو کسی واقعے سے اللہ حاصل ہو گیا، کسی کو کسی شخص سے مل گیا، اور کسی ذات سے روحانیت حاصل ہو گئی، تو روحانی عروج عام طور پر وہیں سے ہوتا ہے جہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ دعا جو ہے یہ مانگنے کی صلاحیت ہے، اچھی بات ہے اور ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اپروچ کرنا چاہیے، دعا سے رابطہ کرنا چاہیے۔ آپ وہ کام کرتے رہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور وہ کام یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت زیادہ درود شریف پڑھتے رہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے رہیں۔ اس سے اللہ کی رحمت کو ویسے ہی جوش آ جاتا ہے، اور آپ اس کے علاوہ کوئی کام نہ کریں۔ کوئی بزرگ مل جائے تو بڑے نصیب کی بات ہے، یعنی اگر آپ کو کامل پیر مل جائے تو یہ بھی بڑے نصیب کی بات ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ وہاں جا کے سوال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر تو وہ جانتا ہے تو خود ہی سوال پورا کر دے گا، اور اگر نہیں جانتا تو سوال کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی کہ اگر وہ جانتا ہے تو اسے خود ہی پتا ہوگا کہ آپ کس کام کے لیے آئے ہیں، اور اگر اس کو پتا نہیں تو پھر آپ اسے بتا کے وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اور اللہ تو ہر حال میں سب کچھ جانتا ہے، اور اللہ کو بار بار ریمائنڈ کرانا، یاد دہانی کرانا اور کہتے رہنا کمزور ایمان کی بات ہے، کیونکہ اسے سب معلوم ہے اور وہ سب جانتا ہے کہ ایسے میں سوال کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ کو پتا ہے کہ اس نے آپ کے پاس کیا بھیجا ہوا ہے۔ اب یہ کہہ دینا کہ جناب یہ تکلیف آپ نے بھیجی ہے اور اسے دور کریں، تو یہ عرفان کی بات نہیں ہے، یہ تو پھر عام سی بات ہے۔ عرفان کا مطلب یہ ہے کہ آپ چلتے جائیں اور چلتے جائیں، بلکہ دعا سے بھی الگ ہو کے چلتے جائیں، فرض ادا کرتے جائیں، اس کی طرف رجوع کرتے جائیں، اللہ اپنا کام کرتا جائے اور آپ اپنا کام کرتے جائیں۔ آپ یہ کہیں کہ یا اللہ ہم تیرے ہی خیال میں ہیں، تیری نماز ادا کرتا ہوں، اور تو بے شک ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں محو ہے، تو دعا رحمت کو جوش دلانے والی بات نہیں ہے، بلکہ اس کی رحمت پہلے ہی آپ کے ساتھ ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس نے آپ کو انسان بنایا۔ وہ اللہ جو چھپکلیاں بناتا ہے، چمگادڑ بناتا ہے، ہر شے بناتا ہے، آپ کو اس نے انسان بنایا اور پھر مسلمان بنا دیا۔ پہلے آپ کو اچھا تخلیق فرمایا، پھر اپنے راستے کا شوق دے دیا۔ اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ اللہ کی رحمت اور اس کا عرفان حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کی رضا پر راضی رہیں۔ بزرگوں نے اس کا عرفان حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی بتایا ہے کہ کسی انسان کی اللہ کے سامنے شکایت نہ کرو اور تقاضا نہ کرو کہ یہ دے دے اور وہ دے تو اس کی مرضی، نہ دے تو اس کی مرضی۔ اللہ ہنساتا ہے تو ہنستے جاؤ، رلاتا ہے تو روتے جاؤ، چیزیں دیتا ہے تو قبول کر، اور اگر چھین کے لے جاتا ہے تو راضی ہو جاؤ۔ بس اگر آپ اللہ کے ہر حکم پہ راضی رہنا سیکھو تو پھر عرفان ہی عرفان ہے۔ تو عرفان کے 9 درجے زبان بندی میں ہیں، اور بولنے میں عرفان کا ایک درجہ ہے۔ جیسے بھی حالات سے گزر جاؤ، چپ چاپ گزر جاؤ،
حالات زمانہ کیا سے کیا ہو گئے ہیں، لیکن آپ خاموشی سے گزرتے جائیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 9 حصے عافیت کی خاموشی میں ہیں۔ تو عرفان یہی ہے کہ دنیا کا دھیان کرو کہ اس دنیا میں آپ کی وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، چاہے آپ ڈسپلن ہی قائم کر رہے ہوں۔ مثلا آپ یہ ڈسپلن قائم کرتے ہیں کہ میرا نوکر گستاخ تھا اس لیے سزا تو دینی تھی، تو ایسا شخص فقیر نہیں ہو سکتا۔ آپ لوگوں کو سزا دینے کی بات اپنی طرف سے نکال دو، بلکہ لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ اور معافی دیتے جاؤ۔ آپ کا پیغام ہی معافی کا ہو اور آپ کے اندر کوئی انتقام نہ ہو، بلکہ آپ انصاف کی حد سے بھی آگے نکل جاؤ اور لوگوں کو معاف کر دو۔ تو انسان کو معاف کرنے والا اپنی معافی کا انتظام کرتا ہے، کیونکہ ہر انسان ایک بڑا راز ہے۔ پھر اپنے خالق کی کائنات کو غور سے دیکھو کہ تیرے اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اس کے ساتھ ٹکرانا نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہر وقت دوسروں سے جھگڑتے رہتے ہیں، تو ایسے شخص کی وجہ سے ہر طرف جھگڑا پیدا ہوتا رہتا ہے، اور صلح کرنے والا ایسے ہوتا ہے جیسے کہ موت کی وادی سے گزر رہا ہے، وہ کوئی جھگڑا نہیں کرتا، وہ زندگی میں چپکے سے چلتا جاتا ہے۔ اگر کوئی مر جائے تو اچھا آدمی یہ کہتا ہے کہ تو نے میرے ساتھ جو کچھ بھی کیا، مگر ہم تیرے لیے دعا کرتے ہیں کہ تیرا بھلا ہو جائے۔ وہ یہ اس لیے کہتا ہے کہ وہ یہ راز جانتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، بنانے والے نے اس کو ایسے ہی بنایا ہے۔ تب آپ کو پتہ چلے گا کہ لوگ برے نہیں ہیں بلکہ مجموعی طور پر اچھے ہیں۔ اگر برا آدمی آ جائے تو لوگ برے ہو جاتے ہیں، وہ لوگوں سے بدتمیزی کرے گا، اور اچھا کہے گا، اور اچھا آدمی کہے گا کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ وہ سائل کو خیرات بھی دے گا اور لوگوں کو دعا بھی دے گا کہ سب سلامتی سے بستے رہیں، کیونکہ وہ ہمیشہ دعا دینے والا جو ہے۔ آپ لوگ اس کائنات کی آبادی ہیں، لہٰذا اس کے اندر خوشی سے رہیں، انسان سے جھگڑا نہ کریں، تو پھر خدا راضی ہے۔ انسان کو تکلیف نہ دیں تو اللہ راضی ہے۔ ماں باپ کی خدمت کرو اور اپنی ہستی سے باہر جا کے بھی کرو تو اللہ راضی ہے۔ ماں باپ میں سے کوئی مل جائے بس پھر اس کی خدمت کی انتہا کر دو، یعنی ماں باپ کی اتنی خدمت کرو کہ وہ کہیں کہ ہم 10 دفعہ تم پر راضی ہو گئے۔ پھر آپ ان سے کہو کہ ابھی ہم آپ کو اور راضی کریں گے، حتیٰ کہ وہ بے حد راضی ہو جائیں، بس پھر آپ کامیاب ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ انصاف نہ کرنا بلکہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بچپن میں جب کہ تجھے مانگنے کا شعور نہیں تھا، سلیقہ نہیں تھا، تو تمہارے ماں باپ نے تجھے مانگے بغیر تمہاری خوراک اور آسائش مہیا کی۔ اب بڑھاپے میں ان کے پاس شعور نہیں ہے، تو اب تم ان کے باپ بن جاؤ، یعنی کہ ماں باپ کے بھی ماں باپ بن جاؤ، اور ان کو اتنا آرام پہنچاؤ جیسے ان لوگوں نے تمہارے بچپن میں تمہیں پہنچایا تھا۔ اگر آپ ایسا کر لیں گے تو پھر یہ سارا ہی عرفان ہے، اور یہاں پر آپ کو عرفان مل جائے گا، اور جتنا اللہ نے ظاہر کرنا ہے اسے ظاہر کر دے گا۔ تو عرفان یہ ہے کہ اپنی ہستی کو پہچانو، اپنے فرائض کو پہچانو، اپنے حقوق کو پہچانو اور اپنا سٹے پہچانو کہ یہاں پر کتنی دیر اور رہنا ہے، کیونکہ اس کے بعد یہاں نام و نشان کوئی نہیں ہوگا۔ کچھ عرصہ اخبار میں ذکر ہوگا کہ فلاں بزرگ کا چہلہ شریف ہو گیا ہے، اور اس کے بعد سب کچھ غائب۔ پھر کچھ عرصے کے بعد لوگ دن منائیں گے، پھر اس کا اینڈ ہو جائے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ اور عام آدمی کا تو ویسے ہی اینڈ ہو جاتا ہے، خاتمہ ہو جاتا ہے، جیسا کہ کسی پیسے والے کا ہوتا ہے جب وہ مرتا ہے۔ تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ کاغذات تیار کرو کہ اس کی کتنی پراپرٹی ہے، کتنی زمین ہے۔ انسان زمین بھی ساتھ نہیں لے جا سکتا، اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ نہ ہی پیسہ ساتھ لے جا سکتا ہے، کیونکہ پیسہ بھی ساتھ نہیں جا سکتا۔ انسان کے ساتھ صرف اللہ کی جستجو جاتی ہے، تو ساتھ کچھ نہیں جاتا، بلکہ ساتھ صرف اعمال جاتے ہیں، اور اعمال کی خوشبو جاتی ہے۔ کیا جاتا ہے؟ اعمال کی خوشبو جاتی ہے۔ تو عرفان بہت آسان چیز ہے۔ سب سے زیادہ آسان بات یہ ہے کہ آپ ہر شے کے ساتھ مطمئن ہو جائیں اور سب سوال باہر نکال دیں۔ اللہ جو عطا فرماتا ہے وہ لیتے جاؤ۔ کیا آپ کو کوئی چیز شکر کرنے والی نہیں نظر آتی؟ چلو اتنا شکر ادا کرو کہ اس کائنات کو دیکھنے کے لیے اس نے تیری آنکھیں بنائی، اس کا شکر ادا کرو کہ تمہیں بولنے والا بنایا، کھانے والا بنایا، خوشبو عطا فرمائی، ذائقہ عطا فرمایا، اس نے سماعت دی۔ اپنے آپ کو دیکھو، چلو آئینے میں ہی دیکھ لو اور یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ جس طرح تو نے میرا ظاہر اچھا بنایا، ایسے ہی میرا باطن بھی اچھا بنا۔ تو باطن جو ہے وہ اس کی لگن کا نام ہے، یعنی اللہ کی لگن کا نام ہے۔
تو اس کائنات میں 4 دن کی بات ہے، کیونکہ اس کے بعد تو رہنا کچھ نہیں ہے۔ آپ تو وہ دن بھی اللہ کے ساتھ جھگڑا کر کے گزارتے ہیں۔ تو انسان اس چھوٹی سی زندگی میں ایسا ہو جائے کہ اللہ پر راضی ہو جائے تو پھر سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، مگر وہ تو ہر ایک سے لڑتا ہے، بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، سب کے ساتھ، حتیٰ کہ اپنے آپ کے ساتھ اور اپنے خیال کے ساتھ لڑتا ہے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد اریٹیٹ ہو جاتا ہے، تنگ ہو جاتا ہے۔ تو عرفان جو ہے یہ اریٹیشن سے نہیں آتا، جھگڑے سے نہیں آتا، اور جس کو عرفان مل گیا وہ کہتا ہے کہ ہمیں اس کا پتہ چل گیا۔ کیا پتہ چلا؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہمیں اللہ کا پتہ نہیں چل سکتا اور اللہ کو ہم نہیں جان سکتے، بس یہ کہنا ہی عرفان ہے۔ جتنے عارف آئے انہوں نے عرفان کے بارے میں یہ کہا کہ ہمیں یہ عرفان ہو گیا ہے کہ اللہ کو انسان نہیں سمجھ سکتا، تو یہ اصل عرفان ہے۔ شوق یہ ہے کہ اللہ کا شوق رکھو، اللہ کے بارے میں یہ کہو کہ ہم اسے جانتے نہیں ہیں لیکن ہم اسے مانتے چلے جا رہے ہیں، بس وہ ہمارے قریب ہے اور ہم اس کے کیا قریب ہو سکتے ہیں۔ محبت اسی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور ہماری طرف سے کیا ہو سکتی ہے، کیونکہ ہم تو ویسے ہی نامکمل لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر مل جائے تو دعا کیا مانگنی چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ اس وقت دعا کا رجسٹر بند کر دینا چاہیے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی یہ دعا بتائی تھی کہ یا اللہ جو تو نے دینا ہے وہ تو مانگے بغیر دے دے، اور جو تو نے نہیں دینا اس کے مانگنے کی توفیق ہی نہ دے۔ آمین یا رب العالمین۔ بس یہ دعا کافی ہے کہ جو تو نے دینا ہے وہ تو ویسے ہی دے دے، اور جو تو نے نہیں دینا اس کے مانگنے کی توفیق ہی نہ دے، اور ہم راضی ہیں۔ ہمیں ایسی زندگی دے دے کہ ہم بھی خوش رہیں اور تو بھی خوش اور راضی رہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ زندگی کی خوشیاں مناتے جائیں اور کل کو پتہ چلے کہ اللہ ناراض تھا، یا کسی کو خوش کرتے جائیں اور آپ کی زندگی میں مصیبت پڑ جائے۔ اللہ سے عرض تو یہ ہے کہ ایسی زندگی دے کہ ہمارا خوشی سے سفر کٹ جائے اور اللہ بھی ہم پر راضی رہے۔ تو یا اللہ ایسی زندگی دے کہ ہم بھی خوش اور تو بھی خوش، یعنی زندگی دینے والا بھی خوش رہے اور زندگی لینے والا بھی خوش رہے۔ یہی عرفان ہے۔ تو عرفان کیا ہے؟ ماں باپ اور اولاد کو خوش رکھو۔ اولاد کو خوش رکھو گے تو آپ کی دنیا درست ہو جائے گی، اور ماں باپ کو راضی کرو تو آخرت صحیح ہو گئی اور عرفان بھی صحیح ہو گیا۔ سر اگر زمین پر آ جائے تو انسان عروج میں جاتا ہے، اس لیے آپ بس سجدہ کرتے جائیں اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ رہیں۔ ورکعوا مع الراکعین، اور یہ کہ واسجدوا مع الساجدین، تو آپ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرو۔ اس طرح اس راہ پر چلنے والوں کے ساتھ راستہ بنا لو۔ ایک شخص نے پوچھا کہ آپ کدھر چلے ہیں؟ کہتا ہے کہ اللہ کی طرف چلے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہمیں بھی ساتھ لے چلو۔ وہ کہتا ہے کہ یہ سفر لمبا ہے، اس راستے میں جو مر گیا وہی منزل پہ پہنچ گیا، کیونکہ یہ منزل ہی ایسی ہے کہ اس راستے میں جو اللہ کے رجوع میں مر گیا وہ اللہ کے پاس پہنچ گیا۔ تو عرفان کے راستے میں مرنے والوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ منزل سے مل گئے، لہذا آپ اپنا رخ ٹھیک رکھو اور چلتے جاؤ۔ صحیح رخ کی انڈیکیشن کیا ہے؟ انڈیکیشن یعنی نشانی یہ ہے کہ اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جانا ہے، اور یہی صحیح راستہ ہے۔ آپ اللہ کے پاس جائیں تو وہ کہتا ہے کہ میرے محبوب سے محبت کرو، اور جب اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی محبت کی تعلیم دیتے ہیں، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کہو لا الہ الا اللہ، اور اللہ کا فرمان ہے کہ محمد رسول اللہ۔ تو زمین سے اوپر آواز جاتی ہے لا الہ الا اللہ، اور آسمان سے آواز آتی ہے محمد رسول اللہ۔ بس یہ زمین اور آسمان کا راز ہے۔ تو آپ نے اس طرف جانا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ہے۔ آپ عرفان کا جھگڑا نہ کریں، لیکن آپ صرف چلتے جائیں۔ عرفان جو ہے وہ عارفوں کی سنگت میں ہے۔ جو لوگ آپ کے خیال میں عارف ہیں آپ ان کی سنگت اختیار کر لو۔ میرا خیال ہے کہ وہ لوگ اچھے لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ سنا ہو کہ وہ رحمت اللہ علیہ ہیں، تو آپ ان کے ساتھ چلتے جائیں۔ اگر آپ کو یہ آج کل نہیں ملتے تو مزار میں ضرور ملتے ہیں۔ آپ مزار پر چلے جائیں اور وہاں کچھ وقت گزار آئیں۔ مزار کو سیلوٹ کریں، ادب سے جائیں اور ادب سے واپس آ جائیں۔ نقلی طور پر نہ جائیں، سیدھے لفظوں میں ان سے کہیں کہ ہم آپ کی خدمت میں آئے ہیں۔ مزار کے بارے میں یاد رکھیں کہ ایک بار یہاں سے دریائے معرفت گزرا ہے اور آج بھی اس کے نشان باقی ہیں، اور ہم ان راستوں کے متلاشی ہیں۔ آپ کہیں کہ جو چراغ جلا تھا اس کی روشنی آج بھی باقی ہے اور اسی کی تلاش میں ہم آئے ہیں۔ اے صاحب مزار، آپ کو سلام۔
آپ ہم پر نوازشات کا سلسلہ جاری رکھیں، ہم تو غلطی کرتے رہتے ہیں، بس آپ اس بات کا دھیان رکھیں یہ نہ ہو کہ صرف چاول کھاتے جائیں، کیونکہ پھر آپ کہیں گے کہ یہ تو رشوت کی حرام کی کمائی سے لوگ پکاتے ہیں، تو آپ اس طرف توجہ نہ کریں، آپ ان بے ایمان لوگوں سے نہ ملیں، مزار پر یہ نہ دیکھیں کہ عمارت میں کیا ہے، چادر کیسے چڑھائی جا رہی ہے، وہاں کیسے بے وقوف لوگ ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ آپ مزار کے اندر تہ در تہ رجوع رکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ راز کیا ہے، تو آپ اس ذات سے رابطہ کریں جس کے لیے مزار پر گئے تھے۔ یہ نہ ہو کہ آپ قوالوں میں کھو جائیں، باہر میلے میں کھو جائیں، تھیٹر، کھانے پینے اور لنگر میں رہ جائیں، اور صاحب مزار کے لیے آپ کے پاس وقت ہی نہ رہے۔ پھر یہ ہوگا کہ آپ وہ کام کر آئیں گے جو آپ کو نہیں کرنا تھا، اور وہ کام نہیں کر سکے جس کے لیے آپ مزار شریف پر گئے تھے۔ ایک آدمی اپنے پیر صاحب کے پاس گیا اور عرض کی کہ کوئی وظیفہ دیں یا قصیدہ غوثیہ پڑھنے کا حکم دیں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا سوچیں گے۔ کئی دن گزر گئے تو وہ شخص بڑا بےتاب ہوا اور پھر درخواست کی۔ پیر صاحب نے کہا کہ اچھا کل بتائیں گے۔ اگلے دن پیر صاحب نے اسے کچھ پیسے دے دیے تو وہ کہنے لگا کہ میرا یہ تو مقصد نہیں تھا، مگر آپ کہتے ہیں تو میں یہ رکھ لیتا ہوں۔ تو وہ پیسے لے کر گھر چلا گیا۔ مقصد یہ ہے کہ وہ شخص پیسے کے لالچ میں وظیفہ کرنا چاہتا تھا۔ جس نے پیسے کے لالچ میں وظیفہ کیا تو جب وظیفے سے موکل حاضر ہو گیا تو وہ پوچھے گا کہ کیا حکم ہے۔ اگر اس شخص نے کہا کہ پیسہ چاہیے تو وہ اسے نقصان پہنچائے گا، کیونکہ ایسا شخص دین کے وسیلے سے دنیا مانگتا ہے۔ تو آپ قرآن پاک کی آیات کو وظیفہ نہ بناؤ۔ رمل، عمل، ذائچے، پیشن گوئیاں یعنی فور ٹیلنگ اور لوگوں کو متاثر کرنا صحیح نہیں ہے، اور آپ یہ چھوڑ دیں، اللہ کی محبت میں شدت اختیار کر لیں، آرام اور شانتی سے زندگی گزاریں۔ اللہ نے ہر زبان میں عرفان رکھا ہے، یہ ضروری نہیں کہ آپ عربی جانتے ہوں۔ جب اللہ نے ہر زبان میں عرفان رکھا ہے تو پھر آپ کو عرفان آپ کی اپنی زبان میں ملے گا۔ عبادت عربی میں فرض ہے، نماز عربی زبان میں فرض ہے، آپ اس کا ترجمہ نہیں کر سکتے، اور جس نے ایسا کیا تو بڑا شور مچ جائے گا۔ نماز عربی میں ہی رہے گی، کسی اور زبان میں نہیں ہو سکتی۔ جو کچھ دین میں ہے اس کو ایسے ہی رہنے دیں۔ محبت ہی کا نام عرفان ہے۔ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، اور میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ لینے والا ہے۔ اللہ نے زندگی دی ہے، کسی کی دعا سے کسی کو زندگی مل گئی اور پھر اس نے زندگی لے لی۔ یہ دونوں باتیں ٹھیک ہیں کہ اگر پیر صاحب مہربان ہو جائیں تو پیسہ بڑا آتا ہے، اور اگر وہ اور مہربان ہو جائیں تو پھر پہلا پیسہ بھی چلا جاتا ہے۔ اب یہ ان کی مہربانی کے دونوں رخ ہیں کہ کسی کو دے کے نواز رہا ہے اور کسی سے لے کر اسے نواز رہا ہے، کسی کو پیدا کر رہا ہے اور کسی کو مار رہا ہے۔ تو یہ دونوں رخ صحیح ہیں، لیکن ان کاموں کی آپ پرواہ نہ کریں کہ اللہ کیا کر رہا ہے۔ اس نے کسی کو مسافر بنایا، کسی کو مقیم بنا دیا، کسی کو خوبصورت بنا دیا، کسی کو بدصورت بنا دیا، کبھی رات بنا دی اور کبھی دن بنا دیا۔ یہ سب باتیں ٹھیک ہیں، ادھر سے جو کچھ آ رہا ہے ٹھیک ہے، بس اللہ سے آپ کی محبت جاری رہنی چاہیے، اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں تیرا فضل درکار ہے۔ کس پر ہوتا ہے؟ جس پر فضل ہو گیا وہ مطمئن ہو جاتا ہے، جس پر فضل ہو جائے اس کا تقاضا ختم ہو جاتا ہے، شکایت دور ہو جاتی ہے، گلا دور ہو جاتا ہے۔ جب فضل ہو جاتا ہے تو ماں باپ راضی ہو جاتے ہیں، بیوی بچے بھی راضی ہو جاتے ہیں، بلکہ سب راضی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے فضل کی دعا مانگتے رہنا چاہیے، یعنی آپ خود راضی، جب خود راضی تو اللہ تعالی راضی۔ مسلمان کو اس دنیا میں آخرت کا یقین کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ انسان غور کرنے کے لیے لوگوں سے الگ ہو کر بیٹھ جائے اور اپنے اعمال کا حساب کر لے کہ میری بچت ہے بھی کہ نہیں ہے، یعنی اس کی آخرت صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ پھر جب وہ انسان اکیلا بیٹھے گا تو اس کو اندر سے آواز آئے گی کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اس کی پہلے نشاندہی کرے، پھر اس کا ضمیر اس کو پوائنٹ آؤٹ کرے گا، بتائے گا کہ یہ چیزیں غلط ہیں۔ اس کا ضمیر اس کو بتائے گا کہ ابھی آپ نقصان میں ہو، خسارے میں ہو، تو پھر اس کے بعد آپ استغفار کر لیں اور اس سے توبہ کر لیں کہ یا اللہ میری غلطیاں معاف فرما، اور تو مجھے غلطی کرنے کی توفیق ہی نہ دے اور نیکی کی توفیق دے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اگر ضمیر راضی ہے تو اللہ راضی ہے۔ دوسرا آسان طریقہ یہ ہے کہ جہاں بھی اور جب بھی آپ اللہ سے رجوع کرنے والی محفلوں میں جاتے ہیں یا جن لوگوں سے ملتے ہیں یا آپ نے جن کو اپنا گائیڈ بنایا ہوا ہے ان سے پوچھ لیں کہ آپ ہم پر راضی ہیں کہ نہیں ہیں۔ اگر گائیڈ راضی ہے تو پھر اللہ راضی ہے۔ اس سے بھی ایک اور آسان طریقہ ہے،
اور وہ یہ ہے کہ آپ سے اپنی ماں اگر راضی ہے، اگر وہ کہتی ہے کہ میں راضی ہوں، تو پھر آپ کا اللہ راضی ہے، تو اللہ راضی ہو تو ماں راضی ہوتی ہے، اس طرح استاد راضی ہو تو اللہ راضی ہوتا ہے، جس شخص پر اس کا پیر یا شیخ راضی ہوتا ہے تو اس پر اللہ راضی ہوتا ہے۔ تو پوچھنے کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو آپ اپنے ضمیر سے پوچھیں یا اپنے شیخ سے پوچھیں تو وہ بتا دیں گے۔ اگر آپ کے خیال میں کچھ مسلمان ایسے ہیں جن کو ضرور دوزخ میں جانا چاہیے، تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ پر اللہ راضی نہیں ہے، بلکہ آپ کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ سارے مسلمان بخشے جائیں گے، اور اگر سارے مسلمان نہیں بخشے جائیں گے تو آپ ان کے لیے دعا کریں، یعنی کہ آپ سب کے لیے عافیت مانگیں، اس طرح آپ خود عافیت والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آپ یہ کہیں کہ یا اللہ جس نے میرا دل دکھایا میں نے اس کو معاف کر دیا، تو جس نے سب کے لیے دعا کی ہے اس کی بخشش ہو گئی، جس کی ماں نے کہہ دیا کہ میں تم پر راضی ہوں تو اس کی بخشش ہو گئی، جس کو استاد نے کہہ دیا کہ میرا دل بہت خوش ہو گیا تو اس پر علم کا راستہ آسان ہو گیا، اگر پیر صاحب نے کہہ دیا کہ میں آپ پر راضی ہوں تو مریض کی عاقبت سنور گئی۔ تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کس کی خوشنودی کو آپ اپنے لیے باعث رحمت سمجھتے ہیں تو آپ اس کی خوشنودی حاصل کر لیں۔ جو چیزیں آپ کو اللہ کا رجوع کرا رہی ہیں، اگر وہ راضی ہیں تو پھر اللہ راضی ہے۔ اگر آپ اپنے دوست کے ساتھ حج پر جا رہے ہیں اور اس سفر میں وہ آپ پر راضی رہا تو آپ کا حج قبول ہے، یعنی ہر وہ چیز جو اللہ کی طرف سے انڈیکیٹ کر رہی ہے، اللہ کی طرف نشاندہی کر رہی ہے، وہ اگر راضی ہو جائے تو اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضا تو بڑی آسان ہے۔ اللہ کی رضا کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے، جس دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے اس سے اللہ راضی ہے، اور وہ دوزخ میں جا نہیں سکتا، اور دوزخ میں اس کا داخلہ ممکن نہیں، وہ بے شک کوشش کر کے دیکھے تب بھی نہیں جا سکتا، اور اگر وہ دوزخ میں غلطی سے چلا جائے گا تو پھر دوزخ ٹھنڈی ہو جائے گی اور اس کو نہیں جلائے گی۔ اس سے بھی آسان سی بات یہ ہے کہ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت جو ہے، اگر یہ مشکل بات ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی جانشین سے محبت کر لیں، اسی طرح آپ علی علیہ السلام سے دل سے محبت کر لیں، تو جو علی علیہ السلام کا اصلی ملنگ ہے وہ تو دوزخ میں نہیں جا سکتا۔ تو اگر آپ اپنا تعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، تابعین، تبع تابعین اور وارثین انبیاء کرام یعنی بزرگان دین میں کسی ایک سے جوڑ لیں تو آپ دوزخ میں نہیں جا سکتے، یہ پکی اور سچی بات ہے۔ تو آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وابستگان سے تعلق جوڑ لیں تو آپ دوزخ میں نہیں جا سکتے۔ جو اللہ کے عشق میں مر گیا وہ شہید ہے، اور جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر مرا وہ بھی شہید ہوگا، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں مرا وہ بھی شہید ہے، لہذا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں زندہ رہا وہ بھی شہید ہو کے مرا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ اللہ بے نیاز ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن وہ اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب نہیں بھیجے گا، پچھلے سب مذہب کینسلڈ ہیں، ختم کر دیے گئے ہیں۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ اللہ کی ذات قدیم ہے اور حی و قیوم ہے اور قائم ہے، وہ اول سے بھی پہلے ہے اور آخر کے بھی بعد ہے۔ جب وہ قدیم ہے تو اس کی محبت بھی قدیم ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے درمیان میں اپنی محبت پیدا کی ہے، اس کی محبت پرانی ہے، قدیم ہے، تو اللہ قدیم ہے، اللہ کی محبت قدیم ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدیم، اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب بھی قدیم۔ ساری دنیا بنانے سے پہلے یہ سب کچھ بن گیا تھا۔ یہ محبت کا کرشمہ ہے کہ اللہ جن سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں چلے گئے، اور جو اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ بھی جنت میں چلے گئے، اور جو لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں وہ بھی جنت میں چلے گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے محبت کرنے والے بھی جنت میں جائیں گے۔ تو محبت جو ہے وہ دوزخ میں نہیں جا سکتی۔ تو یہ محبت کی بات ہے، سنگت کی بات ہے اور رجوع کی بات ہے۔ ایسا مسلمان دوزخ میں نہیں جا سکتا۔
میرے عقیدے اور مشاہدے کے مطابق مسلمان بعض اوقات عبادت چھوڑ جاتا ہے، لیکن مسلمان نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہیں چھوڑی، تو لہذا دوزخ کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس میں عرفان کی کمی بیشی ہو سکتی ہے، اس کی پہچان کم ہو جائے گی، لیکن مسلمانوں کو دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا، لیکن منافق کے لیے تو دوزخ ہے۔ آپ لوگوں کو مبارک ہو کہ آپ صحیح قسم کے مسلمان ہو، اللہ نے آپ کو مسلمان بنایا ہے اور وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ آپ اس کا ایک اور ثبوت دیکھو، جو یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان غلطی سے دوزخ میں چلا گیا اور آگے سے اسے کوئی کافر مل گیا تو وہ اس مسلمان کو پکڑے گا اور کہے گا اگر ادھر ہی آنا تھا تو ہمیں کیوں دین اسلام کی دعوت دیتے تھے، ہمیں تو آپ کہتے تھے کہ اسلام میں آ جاؤ، کیونکہ اس طرح ہم دوزخ میں نہیں جائیں گے، جبکہ تو خود ادھر آ گیا ہے۔ شکر ہے کہ ہم تیرے ساتھ نہیں آئے، بلکہ وہ وقت آئے گا جب مسلمان کافر سے کہے گا کہ میں نے کہا تھا کہ دوزخ کے خطرے سے بچ جا، اور یہ واضح اور لاجیکل بات ہے۔ مسلمان تو پہلے ہی سرفراز ہے۔ جو لوگ مسلمانوں کو یہ کہتے ہیں کہ دوزخ میں جاؤ گے تو وہ خود ہی دوزخ میں جائے گا۔ آپ کبھی کسی مسلمان کے لیے دوزخ کی سفارش نہ کریں۔ تو آپ لوگ یہ بات یاد رکھیں کہ مسلمان کے لیے جنت ہی جنت ہے۔ اصل میں جنت کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جنت ہے۔ اور دوزخ کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجنبی ہونا دوزخ ہے۔ تو یہ سیدھی سادی کہانی ہے اور راز کی بات ہے۔ بس یہ محبت حاصل ہو جائے تو پھر ہر طرح کا یقین حاصل ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی کسی کے ساتھ برائی کرے اور وہ اس سے بدلہ نہ لے سکتا ہو اور اسے معاف کر دے تو کیا یہ بھی معافی کہلائے گی؟ اگر تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں بدلہ لینا چاہتا ہوں اور لے سکتا ہوں تو اس میں بدلہ لینے کی خواہش ہے۔ اگر بدلہ لینے کی خواہش نہ ہو تو یہ معافی ہے، اور اگر وہ شخص بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے اور وہ بدلہ نہ لے اور یہ خواہش کرے کہ یا اللہ تم بھی اس کو معاف کر اور مجھے بھی معاف کر تو یہ ٹھیک ہے۔ کسی کو پتھر مارا اور اسے چوٹ لگ گئی، اب وہ آدمی بدلے کے لیے پتھر لے کے اس کی طرف جا رہا ہے اور درمیان میں ایک درویش آ گئے اور انہوں نے کہا کہ میری بات سنو کہ پہلے آپ اس پتھر کو دیکھو جو آپ کو لگا ہے، اور پھر آپ اس سے آگے یہ دیکھو کہ یہ پتھر جس ہاتھ نے پھینکا ہے آپ اس کے ساتھ لڑنے کی بجائے یہ دیکھو کہ اصل میں وہ مقدر ہے جس نے آپ پر پتھر پھینکا ہے۔ نہ اس میں ہاتھ امپورٹنٹ یعنی اہم ہے اور نہ حادثہ امپورٹنٹ ہے۔ تو درویش یہ کہتا ہے کہ آپ مقدر کو دیکھو، اور مقدر جو ہے وہ قادر نے لکھا ہے۔ اب آپ وہاں رجوع کرو کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ تو یہ واقعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وادی طائف کے سفر میں واضح ہو گیا۔ وہاں ایسا واقعہ ہوا تو جبرائیل امین علیہ السلام آئے۔ انہوں نے عرض کیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم فرمائیں تو اس بستی کو غرق کر دیا جائے، کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف پہنچائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ آج مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولادیں مسلمان ہو جائیں گی۔ یہ سن کے رحمت للعالمین نے ہنس کے فرمایا کہ میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو بدلہ کا معنی ہے قہر و غضب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو ہم معاف کرتے ہیں اور ان کی اولادوں سے کسی کے مسلمان ہونے کی توقع کرتے ہیں، اور کبھی نہ کبھی ان کی نسل میں سے مسلمان پیدا ہوں گے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی طائف کے لوگوں کو معاف فرما دیا، اس لیے ہم معافی کا کہتے ہیں۔ آپ دوسروں کو معاف کرو تاکہ آپ کو معافی مل سکے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے غلاموں اور نوکروں کو معاف کیا کرو اور ان کی خطاؤں پر درگزر کر دیا کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دفعہ ان کی خطائیں معاف کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن میں کم از کم 70 دفعہ تو معاف کیا کرو۔ تو مقصد یہ ہے کہ اس حد تک معافی ہے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ اس نے مجھے گالی دی ہے، مگر اس نے نہیں دی ہے، بلکہ آپ اس میں یہ دیکھو کہ اس کو توفیق کس نے دی ہے۔ آپ یہ کہیں کہ یا اللہ تو ناراض نہ ہونا
پھر ہم راضی ہیں۔ اللہ کی طرف رجوع کرو اور اس کو بھول جاؤ کہ اس نے کس کو انسٹرومنٹ بنایا، درمیان کی وجہ کو بھول جاؤ۔ غریبی اگر آئی ہے تو پھر بھی مطمئن رہو کہ اللہ کے قریب رہنے والے بہت سارے لوگ غریب ہیں۔ دولت ملتی ہے تو وہ بھی برداشت کر لو، کیونکہ اس سے سخی ہونے کا امکان پیدا ہو گیا ہے، تو آپ دولت کو برداشت کیا کرو۔ اور غریبی مل جائے تو پھر اطمینان سے وقت گزار لیا کرو۔ عام طور پر اس دور میں غریب جو ہیں وہ ہمیشہ اللہ کے قریب رہنے والے لوگ ہیں۔ تو جو غریب نواز رحمت اللہ ہیں وہ خود غریب ہی ہوتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور فاقہ کرتے ہیں، جب کبھی اسباب آتا ہے تو مال تقسیم کر دیتے ہیں اور خود ہمیشہ غریبی میں وقت گزارتے ہیں۔ اصل میں انسان ہے ہی غریب الدیار، غریب کا معنی مسافر ہے، غریب کا اصلی مطلب ہے مسافر، تو انسان غریب الوطن ہے، غریب الدیار ہے اور پردیسی ہے، اور وہ یہاں پر آیا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ انسان غریب رہے گا کیونکہ وہ آیا ہے اور اس نے جانا ہے۔ اصل دیش اس کا وہاں پر ہے جہاں نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ کپڑا ہے، نہ کوئی اور انتظام ہے۔ تو آپ وہاں جا کر دیکھو کہ انسان کیسے پہنچتے ہیں، اس لیے آپ بالکل بے فکر ہو کے چلتے جائیں۔ بدلے والی بات اچھی نہیں ہوتی ہے، اور اگر بدلہ لے سکنے کی صلاحیت ہے بھی تو آپ معاف کر دو۔ سخی آدمی وہ ہے جو بدلہ لینے کی پوزیشن میں ہو اور بدلہ نہ لے، ایسا آدمی سخی ہے، طاقتور ہے اور جرت والا ہے۔ ایک بہت بڑی ہستی کو جب شہید کیا گیا تو انہوں نے آخری سانس سے پہلے حکم فرمایا کہ میں نے اس بندے کو معاف کر دیا۔ تو یہ بڑی ہمت کی بات ہے، حالانکہ قاتل پکڑا ہوا ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے قاتل کو معاف کر دیا۔ اب وہ جو قاتل کو معاف کر رہے ہیں ان کا تعلق قاتل سے نہیں ہے، کہتے ہیں کہ ہم پہچان گئے ہیں کہ یہ بات ان کی اور اللہ کی بات ہو گئی، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم درمیان میں قاتل کو کیوں انوالو کریں، اس کی بات کیوں کریں۔ تو یہ بہت بڑے دلیر اور بہت بڑے عارفوں کی بات ہے، وہ جانتے ہیں کہ جھگڑا یہاں نہیں ہے، خط سے جھگڑا نہیں ہے، قاصد سے جھگڑا نہیں ہے، بلکہ یہ بھیجنے والے کی بات ہے کہ اس میں اس نے کیا لکھ بھیجا ہے۔ لہذا ہر حال میں معاف کر دینا بہت ہی اچھی بات ہے، لہذا آپ معاف کر دیا کرو۔ معاشرے میں ہر طرف خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں، مثلا رشوت ہے، تو ایسے حالات میں ہم اپنے آپ کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ آپ ایک بات یاد رکھو کہ نہ نیکی کا راستہ کبھی بند رہا ہے اور نہ کبھی برائی کا راستہ بند ہوا ہے، اور نہ کبھی یہ بند ہوگا۔ اگر خدا نہ خواستہ سارا دور خراب ہو جائے تو بھی نیکی زندہ رہے گی، اور اگر سب لوگ نیک ہو جائیں تو پھر بھی جوتی چوری کرنے والا آدمی آ جائے گا۔ ایسا ہوتا رہتا ہے۔ جن حالات سے آپ دو چار ہو تو ایسے حالات میں بھی لوگ موجود ہیں جو نیکی کر رہے ہیں۔ آج کل ماحول خراب ہے، بلکہ بہت خراب ہے، رشوت ہے، چوری ہے، اور دفتروں میں رشوت کے بغیر جائز کام نہیں ہوتا۔ تو پھر بھی ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو دیانتداری سے چل رہے ہیں اور چلتے جا رہے ہیں۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں جو حلال رزق کما رہے ہیں، حالانکہ حرام میں بھی گزارا نہیں ہو رہا ہے۔ تو اس کا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ جہاں تک ہو سکے نیکی جاری رکھو۔ مجبور ہو جاؤ تو وہ الگ بات ہے، لیکن ایمانداری کے ساتھ مجبوری کی حد تک تو آپ نیکی کرتے جاؤ۔ اگر نیکی کی حد جو ہے وہ مجبوری کے بعد بھی مشکل ہے تو آپ دیکھو کہ آپ کس طرح کرتے ہیں۔ آج کل یہ حال ہے کہ رشوت کے بغیر حج پر بھی نہیں جا سکتے کیونکہ پاسپورٹ نہیں ملتا۔ آپ یہ دیکھتے جاؤ، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ آپ حج سے رہ جائیں۔ ایک آدمی حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ کے دربار پر گیا تو وہاں پر بڑا رش تھا۔ مار پٹائی اور شور شرابہ دیکھ کر وہ آگے مزار شریف پر نہیں گیا بلکہ واپس آ گیا۔ وہ جس کام کے لیے گیا اس کو وہی کرنا چاہیے تھا، یا تو اسے اصلاح کے لیے بھیجا گیا ہو تو وہ اصلاح کرے کہ ملک میں رشوت کیوں چل رہی ہے۔ آپ کا پرابلم تو یہ ہے کہ آپ اس غلط ماحول میں سے تیز آندھی میں اپنے چراغ کو روشن کر کے چلتے جائیں۔ یہ نہ کہنا کہ بڑا شور تھا، تیز ہوائیں تھی اور آندھی میں چراغ بجھ گیا، بس آپ کا چراغ سلامت رہنا چاہیے۔ کہیں یہ نہ ہو کہ باہر نکلتے ہی بجھ جائے، پھر آپ لڑائی اور جھگڑا نہ کرنا، لوگوں کو برا نہ سمجھو، کیونکہ یہیں سے راستہ نکلتا ہے۔ جیسے دریا پہاڑوں سے قطرہ قطرہ ذرہ ذرہ بن کے نکلتا ہے، اس کو دریا بننے میں بڑی مشکلات تھی، لیکن ان کے باوجود وہ دریا بن گیا۔ تو یہ جو مشکلات ہیں آپ کو عروج دیتی ہیں۔ راستہ جتنا بھی مسدود ہو لیکن عزم کا راہی کبھی نہیں تھکتا، تو آپ عزم کے مسافر بن جائیں۔ اگر آپ اپنے دوست سے ملنے جا رہے ہوں اور راستے میں سخت دشواریاں ہوں،
بارش ہو اور طوفان ہو تو عزم آپ کو وہاں پہنچا دے گا. اگر آپ وہاں پہنچ گئے تو آپ کو مبارک ہو. تو اگر آپ نے دوست کے گھر جانا ہے تو راستے میں جھگڑا نہ کرنا. اپنے بچوں کے پاس جانا ہے تو بھی جھگڑا نہ کرنا. ماں باپ کے پاس جانا ہو تو بھی جھگڑا نہ کرنا. تو جس نے خدا کے پاس جانا ہو اس کے لیے جھگڑا کیسا؟ خدا نے خود آپ کو اپنے راستے پر بلایا ہے. راستے میں رکاوٹ ہے، رشوت والے کھڑے ہیں، کئی مصیبتیں ہیں، مگر آپ آخر کار پہنچ جائیں گے. اب آپ کیا کہتے ہو؟ اگر اس نے بلایا ہے تو ہر رکاوٹ کو توڑ کر اس تک پہنچو. کہتے ہیں کہ معاشرتی برائیوں کو دور کرنے کے لیے ایک آدمی آئے گا، وہ رشوت کو ختم کرے گا کیونکہ یہ اس کی ڈیوٹی ہوگی اور وہ اسی کام کے لیے آ رہا ہے. اس کے پاس طاقت ہوگی اور اسلحہ بھی ہوگا اور اس طرح وہ رشوت بند کر دے گا. صرف تبلیغ سے رشوت بند نہیں ہوگی. جب وہ سختی کرے گا تو لوگ رشوت سے توبہ کر لیں گے. وہ جو حکم دے گا ویسا ہونا شروع ہو جائے گا. پھر یہ قوم اسلام میں آئے گی. اب دوسرا وقت آنے والا ہے اور پھر تیز ہونے والا ہے. پھر وہ جو کہے گا وہ کرائے گا. تھوڑے دنوں کی بات ہے. جب ایسا وقت آ گیا تو سب کے ہوش ٹھکانے لگ جائیں گے. مار پڑنی شروع ہو جائے گی کیونکہ وہ جو کہے گا وہ ہوگا. ابھی تک جو کہا گیا ہے وہ پورا نہیں ہوا کیونکہ ابھی اس لیول کے لوگ نہیں آئے. جلد ہی یہ اچھی خبر آئے گی کہ وہ کام کرنے والا آ گیا ہے اور وہ جو چاہے گا کرائے گا. ایسا حکم والا آ گیا تو سب رشوتیں اور برائیاں ٹھیک ہو جائیں گی. آپ کی بڑی مہربانی. آپ لوگ رشوت نہ لیا کرو. دوسروں پہ ظلم ہوتا ہے اور گناہ ہوتا ہے. یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اور بیان دینے والے کو دیکھو کہ آج ہی رشوت لی ہے اور رشوت کے خلاف بیان دے دیا ہے. کہتا ہے قوم بڑی غریب ہو چکی ہے، دوسروں کا مال نہ کھاؤ، اور خود اس نے دوسروں کا مال کھایا ہوا ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کچھ کہتے ہیں اس کے خلاف عمل کر رہے ہیں، اس لیے ان کی باتوں میں تاثیر نہیں ہوگی. ایسے کم لوگ ہیں جنہوں نے سیاست میں مال نہ بنایا ہو یا مال کی نیت سے سیاست نہ کی ہو. تو یہ سارے واقعات ہیں. تو اللہ کے حکم سے وہ آدمی آ جائے گا جو کہے گا جن لوگوں نے سیاست میں ایسا کام کیا ہے ان کے ساتھ یہ سلوک ہوگا. تو پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی، ورنہ ایسے سمجھ نہیں آتی. وگرنہ تو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں شخص رشوت لے کے بڑی اچھی زندگی گزار رہا ہے. باپ بیٹے کو کہتا ہے کہ اگر تو رشوت نہیں لے گا تو تیری عاقبت خراب ہو جائے گی اور زمینیں جائیداد اور کوٹھیاں نہیں بن سکتی. جب باپ یہ سمجھائے تو بیٹے کے پاس کوئی دلیل نہیں رہتی. تو یہ تو اللہ کی طرف سے کوئی ایسا وقت آئے کہ رشوت لینے والے پر کوئی عذاب آئے. ورنہ تو اس وقت رشوت لینے والا ویل پلیسڈ ہے، اچھے مقام پر ہے، اور جس کے پاس رشوت نہیں وہ بیچارہ پریشان ہے. اس لیے ضروری ہے کہ اللہ پر بھروسہ اور یقین ہو. پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کام مکمل ہو جائے گا. تو میں یہ اطلاع دے رہا ہوں کہ بہت جلد نیک لوگوں کی پذیرائی کا وقت آنے والا ہے اور نیک لوگوں کو اچھی شاباش ملنے والی ہے اور بد آدمی کے ساتھ خراب واقعات ہونے والے ہیں. کیا ظہور مہدی علیہ السلام کا وقت قریب آ رہا ہے؟ پہلے بھی میں نے یہ کہا تھا کہ اچھے آدمی کے لیے اچھا وقت آنے والا ہے اور بروں کے لیے برا وقت آنے والا ہے. ہر دور میں ہدایت دینے والا آتا ہے اور ہر ہدایت دینے والا اپنا چارٹر لاتا ہے اور اپنی کرامتیں لاتا ہے. اب یہ کرامت ایسی ہے کہ جو سوشل ایولز ہیں، جو سماجی برائیاں ہیں، وہ اس آنے والے شخص کے حکم سے ٹلیں گی. اس کو آپ مہدی کہہ لیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، مہدی زماں کہہ لو، اپنے دور کا ہدایت دینے والا کہہ لو. یہ ہدایت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے متعلق ہے، یعنی ہدایت وہی ہے جو 1400 سال سے چلی ہوئی ہے. تو انہوں نے ایک نسخہ رکھا ہوا ہے کہ جب ایسا وقت آ جائے تو پھر اس کی باری آ جانی ہے اور اس کے پاس پوری طاقت ہوتی ہے اور وہ ویل اکوپڈ، ویل فرنشڈ ہوتا ہے، پوری طاقت اور انتظام رکھتا ہے. تو ایسا شخص تب آتا ہے جب ہر طرف ماحول بگڑ چکا ہو اور اس کے آنے سے ہی معاشرہ بدلتا ہے. آپ اس کا نام کچھ بھی رکھ لو، بہرحال صداقت کا وقت آنے والا ہے. اس وقت دنیا سینس میں نہیں چل رہی ہے، پچھلا مومنٹم چل رہا ہے، پچھلا دور چل رہا ہے. کیا اللہ موجود ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ چوری نہ کرو اور اللہ دیکھ بھی رہا ہے، مگر لوگ چوری کرتے جا رہے ہیں. اللہ کا حکم ہے کہ چوری نہ کرو، لیکن انسان اپنے اکاؤنٹ سے خود چوری کر لیتا ہے. اس لیے جب تک اللہ نظر نہ آئے انسان یہ کہے گا کہ اللہ نہیں دیکھ رہا، جبکہ اللہ دیکھ رہا ہے. پرانے زمانے میں جو جھوٹی قسم کھاتا تھا وہ غرق ہو جاتا تھا، مگر آج کل لوگ چند روپوں کے لیے قرآن اٹھا لیتے ہیں اور جھوٹی قسم کھا لیتے ہیں، پھر بھی عذاب نہیں آتا. اس لیے اب وہ وقت آنے دو جب سارے واقعات ٹھیک ہو جائیں گے. عاجزی کے بارے میں کچھ فرمائیں کہ یہ کیا ہے؟ اپنی عاجزی کو آپ اپنے اللہ کے لیے رکھیں. تکبر، بڑائی تیری چیز ہے، رہی عاجزی سو میری چیز ہے. آپ نے اس طرح اللہ کے سامنے بات کرنی ہے. تکبر صرف ذات باری تعالیٰ کو زیب دیتا ہے.
اور کبریائی اس کو زیب دیتی ہے۔ ہمارے پاس تو صرف عارضی ہے اور بے بسی ہے۔ ہماری عارضی یہ ہے کہ ہمارا ہونا ہمارے بس میں نہیں ہے، ہمارا نہ ہونا ہمارے بس میں نہیں ہے، ہماری محبتیں ہمارے بس میں نہیں ہیں، ہماری محنتیں ہمارے بس میں نہیں ہیں، کمائیاں ہمارے بس میں نہیں ہیں۔ تو عارضی یہ ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کے فضل کے علاوہ عارضی کا معنی یہ ہے کہ یہ ریئلائزیشن ہے، احساس ہے اس چیز کا کہ ہم ہر طرف سے بلکہ چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں۔ زمین راستہ نہیں دیتی اور آسمان بھی راستہ نہیں دیتا۔ ہم مشرق، مغرب اور شمال، جنوب کے حصار میں ہیں، وقت کے حصار میں جکڑے ہوئے ہیں، یعنی حصار وقت ساتھ لگا ہوا ہے، اور پھر اللہ کے احکام بھی ہیں۔ اب اگر اللہ چاہے تو اپنا جلوہ دکھا دے تو پھر انسان وقت اور واقعات کے حصار سے نکل آتا ہے اور آزاد ہو جاتا ہے۔ ایسا انسان جب چاہے، جس وقت چاہے، کہیں بھی پہنچ سکتا ہے۔ اس کو ماضی میں عرفان حاصل ہو سکتا ہے اور مستقبل کا عرفان بھی ہو سکتا ہے۔ اب آپ لوگ اپنے لیے دعا کرو۔ دعا یہ کرو کہ یا اللہ تو ہمیں زندگی میں اپنی مہربانی سے اپنا راستہ دکھا۔ اس کے علاوہ اگر ہم کہیں گمراہ ہوں یا بھٹک جائیں تو اپنی مہربانی سے ہمیں اپنے راستے کی طرف بلائے رکھ اور ہم پر نوازشیں کرتا جا۔ ہمارے رشتوں اور تعلقات کی ہمیں آسانیاں عطا فرما اور ہم آسانی سے اپنے فرائض پورے کر لیں۔ یا اللہ تو ہمیں دنیا کا محتاج نہ بنانا اور نہ فضول خرچ بنانا۔ یا رب العالمین مہربانی فرما۔ یا اللہ ہم پر بہت کرم فرما کیونکہ ہم اپنے اصل سے بہت دور آ گئے ہیں۔ یا اللہ مہربانی فرما، ہمیں اپنے فضل سے نواز اور آنے والے زمانے کی ہر قسم کی دقت سے بچا اور ہم پر رحم فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ افضل الانبیاء والمرسلین حبیبنا و شفیعنا سیدنا و سندنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔